سب سے پہلے جو اوٹاوا جو پبلک پالیسی ہیلتھ چارٹر تھا، اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے ہیلتھی پبلک پالیسی. ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہیلتھی پبلک پالیسی مطلب سب سے بڑی ٹاپ پرائرٹی ہم نے ہیلتھ کو دینی ہے. ٹھیک ہے، سارے پالیسی میکر سب سے پہلے ہیلتھ کو دیکھنا ہے، اور جو بھی ہیلتھ کا حوالے سے وہ لوگ ڈیسیژن لیں گے اس کو ان کو کون سی پالیسی والوں کو پالیسی بنانے والوں کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ جو وہ پالیسی بنا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح کی، کیونکہ انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے پھر وہ لیگل لاز بنتے ہیں، ٹیکسز لگتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے، جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر سارے کے سارے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ اس پالیسی بنانے میں ان کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ایگریکلچر ہو گیا، ٹریڈ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، فائنانس، انڈسٹری، سب چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں پالیسی بنانے میں. سب سیکٹرز ملا کے ایک پالیسی بناتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. کیسے؟ ہم نے سب کو انکریج کرنا ہے کہ کیسے اپنے ایک دوسرے کا سپورٹیو انوائرمنٹ کے سپورٹ کیسے کرنا ہے، اس کے چینج کو کیسے خود کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب سپورٹیو انوائرمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، سوشل اپنے ہمارے جو سماجی ہوتا ہے، اکنامک بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی کو سپورٹیو انوائرمنٹ جو ہوتے ہیں نا ان سب چیزوں کو انوائرمنٹ سپورٹیو انوائرمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں جہاں پہ انسان رہتا ہے، جہاں پہ انسان کام کرتا ہے، اور جہاں پہ انسان اپنا فارغ وقت گزارتا ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیلتھی انوائرمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. جیسے کہ بلڈنگز جو بنانی چاہیے وہ گرین بلڈنگز بنانی چاہیے جہاں پہ ایکو گیسز، کاربن جن کا پرنٹ کم ہو. روڈز اچھی بنانی چاہیے. ورک پلیسز میں اچھا گرین ماحول ہونا چاہیے، کھلا پرفضا مقام. ہومز اچھے کھلے ہونے چاہیے، ہوادار، وینٹیلیٹڈ. سراؤنڈنگ اسکولز میں گندگی وغیرہ نہیں چاہیے، صفائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اسٹرینتھنگ کمیونٹی ایکشن، یعنی کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کتنی ہے اس میں. اب کیا کمیونٹی پارٹیسپیشن ایک اجتماعی سوشل پروسیس ہے جہاں پہ جو جتنے کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز اپنے بارے میں بتاتے ہیں، وہ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنی نیڈس کو خود دیکھتے ہیں، خود ان کا مطابق ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور ان کو خود ہی ان کو نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے اپنے کوئی طریقہ نکالتے ہیں، سولوشن نکالتے ہیں. کمیونٹی پارٹیسپیشن کب ہوتی ہے؟ جب ایکول پارٹنرشپ، یعنی کہ صرف کمیونٹی پارٹیسپیشن یوں اس کے یوں ایگزامپل لیتے ہیں کرونا والی، کہ گورنمنٹ نے ایک رول بنایا کہ آپ نے ایس او پیز کا فالو کرنا ہے، آپ نے ماسک پہنا، 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھنا ہے. اب کمیونٹی پارٹیسپیشن اس میں یہ ہوا کہ کمیونٹی وہ سب کچھ کرے، آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہم نے واقعی ماسک وہ پہنیں گے، 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھیں گے تو ہی کو کمیونٹی پارٹیسپیشن میں آئے گی، کیونکہ ایکول پارٹنرشپ میں ہوگا کہ وہ دونوں ہی اسٹیک ہولڈر ہیں. صرف گورنمنٹ ہیلتھ کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ بھی کمیونٹی بھی ہے، کیونکہ فائدہ اس میں دونوں کا ہے. اس ہارٹ کے پروسیس کے اندر یہ ہے کہ اس میں کمیونٹی امپاور ہوتی ہے. ان کو بس یہ ان کو صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر ہم یہ سب فالو کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں فالو کریں گے تو کانسیکوینس بھی وہ خود اٹھائیں گے. اس طرح ان کو ساری کی ساری انفارمیشن گورنمنٹ کمیونٹی کو دیتی ہے، ان کو ساری سیکھنے کے موقع دیتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جہاں پہ منی سپورٹ چاہیے، مانیٹری سپورٹ چاہیے، وہاں پہ مانیٹری سپورٹ بھی دیتی ہے. نیکسٹ ہے پرسنل اسکلز کیسے ڈیولپ کرنے ہیں. وہ اسکلز جو کہ انڈیویجول ہیلتھ کو پروموٹ کریں، جیسے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے بخار چیک کرنا ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے آپ کو جسم گرم محسوس ہونا ہے تو آپ نے تھرما میٹر اٹھانا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے، اور آپ کو تھرما میٹر پڑھنا آنا چاہیے کہ کیا آپ کو ٹیمپریچر ہے کہ نہیں. یہ ہے پرسنل اسکلز، آپ کو پرسنل اسکلز ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہیلتھ پروموشن ہوتی ہے وہ پرسنل اور سوشل ڈیولپمنٹ دونوں کو سپورٹ کرتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، ان کو انفارمیشن دیتی ہے، اور ان کی اسکلز زندگی کو لائف اسکلز بڑھاتی ہے. اس طرح جو ہوتے ہیں انسان کو زیادہ اپنے ہیلتھ کے اوپر اور اس کے انوائرمنٹ کے اوپر کنٹرول. اگر آپ کو ٹیمپریچر پڑھنا آتا ہے تو آپ باقی لوگوں کے بھی پڑھ سکیں گے. آپ لوگوں کو ٹائم نہیں انفارم کر سکتے آپ کو فیور ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہو رہا ہے، اور آپ اس سے جلدی سے آپ ٹائم سے جا کے اپنا بخار ختم کرنے کی دوائی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح یہ لوگوں کو کوپ کرنے کی لائف کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ کوپ کرنا سکھاتی ہے. اس کے علاوہ پرسنل ہیلتھ اسکلز ڈیولپ کرنا، انکریز کرنا، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. اس میں کہنا ہے لوگوں کو انوائرمنٹ انفارمیشن دینی ہے اور ایجوکیشن دینی ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتانا کہ اپنے ہیلتھ میں کیا کیا چیزیں اپنی نوٹ کرنی ہے، ان کے اس کے علاوہ ان کے کلچر کے اندر کیا کیا چیزیں اس کو بھی اس کے اندر لینا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں صرف دوائی سے نہیں، لوگ دم درود بھی کراتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی کہنا ہے کہ آپ بے شک ہماری دوائی لیں، اگر آپ دم درود کرانا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دم درود نہ کریں یا آپ بالکل دوائی نہ کھائیں. آپ کو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں، کیونکہ سارا کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ نے اس کو لوگوں کے اندر لوگوں کو اس میں سیکھنے کا موقع دینا، نہ کہ لوگوں کے اوپر آپ نے نافذ کرنا ہے، لوگوں کو امپوز نہیں کرنا، لوگوں پہ آرڈر نہیں کرنا. اور یہ ہمیشہ جو آپ کی ایگزسٹنگ نالج ہوتی ہے نا اسی کے اوپر آپ نے اس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ری اورینٹ ہیلتھ سروسز، 5th پوائنٹ.
اب ہیلتھ سروسز کیسے ری اورینٹ کرنا ہے کہ جو سروسز ہے نا آج کل جو فوکس مینلی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو تھا نا کسی ہم لوگ کہتے ہیں بیماری ٹریٹ کرنی ہے، پہلے فوکس یہ تھا کہ بیماری ہوگی بیماری کو ٹریٹ کرنا ہے، یہ ہمارا پہلے سروسز تھی، کلینکل کیوریٹو سروسز تھی. لیکن اب جو ریسنٹ ورلڈ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان چیزوں کی طرف فوکس کرنے جو بیماری کو ہونے ہی نہ دیں، جیسے کہ ہیلتھ پروموشن کی طرف، یعنی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کو کوئی بیماری ہی نہ ہو، نہ کہ ہم بیماری کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں. ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہوتے ہیں ہمیشہ پیشنٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سینٹرڈ ہونا چاہیے، اور سب کے سب ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کو فوکس کرنا چاہیے، اس کو نہ کہ صرف ایک ڈیزیز کو فوکس کرنا چاہیے. یہ ہیلتھ کے ڈیزیز ختم کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ایک پازیٹیو اسٹیٹ، یعنی کہ ہیلتھ کو بس پروموٹ کرے، یہ ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے نہ ہو اونلی. اب کیسے ہیلتھ پروموشن کے اندر صرف سیکٹرز ہیلتھ سیکٹرز نہیں بلکہ نان ہیلتھ سیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اب نان ہیلتھ سیکٹر میں جیسے کہ ساری کمیونٹی ہو گئی، ایجوکیشن ہمارا اسکول ہو گیا، ایگریکلچر، میڈیا کیسا رول پلے کرتا ہے، اسپورٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، این جی اوز ہوتی ہیں، یوتھ پرائیویٹ سیکٹر، ہاؤسنگ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ریلیجن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، میڈیسنز ہوتی ہیں، پانی والوں واٹر اتھارٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اب جو یہ تھے نان ہیلتھ سیکٹر. اب جو ہیلتھ سیکٹرز ہیں ان میں انوائرمنٹل ہیلتھ آ جاتی ہے، جو انوائرمنٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں لوگ، انوائرمنٹ کے اوپر. ہمارے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں، وہ نیوٹریشن پہ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کمیونٹی نرسنگ نرسز ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹر سائکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈینٹل والے لوگ ڈینٹسٹ ہو گئے، ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہمارے سارے سیمپلز وغیرہ لیتے ہیں انوائرمنٹ کے، ہاسپٹل ہو گیا، نرسز ہو گئی، آکوپیشنل تھراپی ہو گئی، یہ سب چیزیں اس میں آتے ہیں. اب اوٹاوا چارٹر میں نا 9 پریریکوزٹس ہیں ہیلتھ کے، یا ہیلتھ کو امپروو کرنے کے 9 فنڈامنٹل کنڈیشن، تو ہی ہیلتھ امپروو کر سکتی ہے. ایک، سکون، پیس، شیلٹر یعنی کہ آپ کو چھت ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہو، فوڈ ہو، انکم ہو، جو چیز نارمل ہمیں چاہیے وہی چیز ہماری ہیلتھ کے لیے ہے. ایکو سسٹم ہمارا اسٹیبل ہو، ریسورسز ہمارے سسٹینیبل ہو، یعنی کہ ہمارے جو ریسورسز ہوں بالکل ہر ٹائم ہو ہمارے پاس. سوشلی جسٹس ہونا چاہیے، سب کو برابری کے حقوق ملے، اور سب کے اندر معاشی طور پہ سب برابر ہوں معاشرتی طور پہ. اوٹاوا چارٹر تھا، اس نے 3 اسٹریٹجیز پروموٹ کی، 3 اسٹریٹجیز ہیلتھ کے اندر پروموٹ کی. ایک ایڈوکیسی، ایک ہے انیبلمنٹ، اور ایک ہے میڈیشن. ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ وے ہے انیبلنگ. یہ جو کیا کہتا ہے انیبل، یہ ہوتا ہے کہ فوکس کرتا ہے ہیلتھ کے اندر ایکویٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہیلتھ کے اندر مساوی، سب کی ہیلتھ سب کی برابر ہو. یہ کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ اسٹیٹس ہیں سب لوگوں کے دماغ، مطلب جو امیروں کی ہیلتھ اسٹیٹس اور ہوتا ہے، غریب کے اور بیمار طرح کے ہوتے ہیں، ان سب کو کیا کرتا ہے اس پالیسی کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جتنے امیر ہے چاہے غریب، سب کو صحت کی برابر سہولتیں دیں گے. یعنی جیسے اس کی ہماری سارے مثال جیسے ہے کہ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس، گورنمنٹ ہاسپٹل، اس میں چاہے امیر چاہے غریب چاہے سب کو فری آف کاسٹ اس کا علاج. تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس انیبلر سسٹم. ٹھیک ہے، اس میں سب کو ایکل چیز، ایکل ریسورسز دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سپورٹیو انوائرمنٹ امپورٹنٹ ہے، انفارمیشن لوگوں کو سب کو دیں، ان کو سب کو سکھائیں، ان کو ہیلدی چوائسز کیسے ان کو بیماری کے بارے میں بتایا جائے. نیکسٹ ہے میڈیٹ. اب میڈیٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ صرف ہیلتھ سیکٹر اکیلا کام نہیں کرے گا، صرف ہمیں ہاسپٹل مل گیا اور بیماری ختم ہو گئی اور ہیلتھ پروموٹ ہوگی، نہیں. ہیلتھ پروموشن کو ایکشن بھی ساتھ چاہیے دوسرے سیکٹرز کا، جس کی گورنمنٹ کے اس میں ہاتھ ہونا چاہیے، سوشل اور اکنامک سیکٹرز کا، فائنانس سیکٹر کا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے، این جی اوز کا کام ہونا چاہیے، لوکل لیول پہ لوگوں کا کام ہونا چاہیے، انڈسٹری، میڈیا، ہر سیکٹر کی انوالومنٹ. نان ہیلتھ سیکٹرز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے گھر فیملیز ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد جتنے، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یعنی کہ جتنے بھی ہیلتھ ہماری ہیلتھ اور کمیونٹی کی ہیلتھ میں رول پلے کر سکتے ہیں، وہ سارے بندے اس میں میڈیٹر بنیں گے اور میڈیٹ کریں گے ہیلتھ کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایڈوکیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈوکیسی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا کسی چیز کی وکالت کرنی ہے، ہم نے ایک ایشو لینا ہے، اس پہ ہم نے ایک سٹینڈ لینا ہے، اور اس پہ ہم نے اسی کو ہم نے سٹینڈ، جس چیز پہ سٹینڈ لیں گے اسی کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ہم نے کوئی پلان جس طرح بنایا ہے تاکہ پبلک اور پرائیویٹ کی جو ہماری جو چوائسز ہیں ان کو چینج کیا جا سکے. ٹھیک ہے، ہیلتھ ایڈوکیسی کیسے ہوگی؟ جیسے ہم نے ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے، ہیلتھ کیئر کو ساری گورنمنٹ سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ یہ سٹی کاؤنسل جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، سب ان سے ہم نے ریکویسٹ کرنے کے ہمیں ایک جو ہے نا بائیسیکل کی سڑک چاہیے، مین روڈز پہ سائیکل کے لیے بھی ایک لین چاہیے لوکل کمیونٹی کے لیے، تاکہ لوگ اپنی جو ہے سائیکل جو ہے سیفلی رائڈ کر سکیں اور ان کو ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے، اور لوگ ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو سائیکل چلانے کی طرف. تھینک یو.